نواقض وضو یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس بارے میں بھی لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وضو ہے نہیں ہے. تو نواقض وضو کے لیے ایک بہت اہم اصول یاد رکھیں کہ جو بھی انسان کے سبیلین سے نکلے، سبیلین کہتے ہیں دو راستے، یعنی ہمارے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو بھی چیز شرمگاہ سے آگے سے یا پیچھے سے نکلے تو وضو باقی نہیں رہتا، چاہے وہ لیکوڈ ہو، سالڈ ہو یا گیس ہو، خون ہو یا لیکوریا ہو، خواہ شہوت کے بغیر ہو یا شہوت کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، تو ایک موٹا سا اصول یاد رکھ لیں کہ جو بھی انسان کے سبیلین سے نکلے گا، یعنی اس کی شرمگاہ سے نکلے گا، تو وضو باقی نہیں رہتا. باقی اس کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے کچھ بھی نکلے وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے چوٹ لگ جائے تو خون نکلے، پھر اسی طرح سے نزلہ بہنا، اچھا جی آنسو نکلنا، جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو دودھ پلانے سے کوئی وضو ٹوٹتا ہو، کیونکہ دودھ بھی تو نکل رہا ہوتا ہے نا جسم سے. پھر ناخن کاٹنا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب جانے کہاں سے وہ یہ علم لے کر آئے. اسی طرح سے پسینہ نکلنا، پھر اسی طرح سے قے کرنا یا نکسیر پھوٹ جانا، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. اب مثلا کوئی وضو سے تھا اور وہ کوئی چیز کاٹ رہا تھا، انگلی کٹ گئی تو خون نکلنا شروع ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ خون نکلا نا تو وضو ٹوٹ گیا. تو ایسی کوئی بات نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں حضرت عمر کے بارے میں ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کروا رہے تھے، اور ایک شخص جو دشمنان اسلام میں سے تھا اس نے آ کے خنجر کھونپ دیا ان کی کمر میں، خون بہنا شروع ہو گیا. انہوں نے تو اپنی نماز کو مکمل کیا. اگر یہ بات ہوتی کہ جسم کے کسی اور حصے سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو حضرت عمر نماز کو توڑ دیتے. حضرت عمر نے تو اسی حالت میں نماز کو مکمل کیا. اب چونکہ علم کی کمی ہے نا، اس وجہ سے نواقض وضو کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں، اور اسی کنفیوژن میں پڑے رہتے ہیں کہ کون سی چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، کون سی چیز سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی، تو پہلی بات آپ کو واضح ہوئی کہ انسان کے سبیلین سے اگر کچھ نکلے تو وضو باقی نہیں رہتا. دوسری بات، نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے. تیسری بات، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نیند آنے سے جو وضو ٹوٹتا ہے، تو جو لیٹ جائے اور ٹیک لگا لے اور اس کو نیند آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بیٹھے بیٹھے اونگ لے رہا تھا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. پھر اسی طرح سے جو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں بھی ایک اور روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانا وضو کو توڑنے کا سبب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ تیرے جسم کا ہی حصہ ہے. اب یہ دو مختلف طرح کی حدیثیں آ جاتی ہیں، تو اس میں علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شہوت سے ہاتھ لگایا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر شہوت سے ہاتھ نہیں لگایا تو وضو برقرار رہتا ہے. اگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہو اس معاملے میں تو وضو کر لینے سے آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو کر لیں. ویسے اس میں یہ فکر ملتی ہے، ان دونوں احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو نواقض وضو کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور جتنے بھی مس کانسیپشنز ہیں وضو ٹوٹنے کے، اس سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو.